ایک سوال ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اندازاً 3 صفوں کی مقدار فاصلہ چھوڑ کر بغیر سترے کے نمازی کے آگے سے گزرنا کس وقت جائز ہوتا ہے اور مسجد کبیر کی تعریف کیا ہے؟ اس کے جواب میں تھوڑی تفصیل ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مختلف احادیث میں اس پر شدید وعیدیں وارد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومنین کو نمازی کے آگے سے گزرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ سمجھ لے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے تو وہ 40 سال وہیں کھڑے رہنے کو بہتر سمجھے گا نمازی کے آگے سے گزرنے سے، یعنی نمازی کے آگے سے ہرگز نہیں گزرے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں، لیکن ایک طرف جہاں نمازی کے ساتھ سامنے سے ہم لوگوں کو نہیں گزرنا چاہیے، وہیں دوسری طرف نمازی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں لوگ اس کے آمنے سامنے سے نہ گزریں۔ مثلا اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو دیوار کے پاس والی جو صف ہے، یعنی ہمارے اور دیوار کے بیچ میں یا ہمارے اور کسی ستون کے بیچ میں کم سے کم فاصلہ ہو، وہاں پر کھڑے ہوں تاکہ کوئی ہمارے سامنے سے نہ گزر سکے یا ہمارے سامنے گزرنے پر کوئی مجبور نہ ہو۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم سنتیں پڑھنے کے لیے اپنی مساجد میں جہاں دل میں آتا ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بھائی تو جگہ موجود ہوتے ہوئے اتنی دور کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آنے والا نمازی بعد میں آتا ہے تو اسے سوچنا پڑتا ہے کہ اب میں کہاں سے گزروں۔ تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں اور ہم ایسے مقام پر کھڑے ہوں جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو، آنے جانے کی جگہ نہ ہو، اور جہاں لوگ مجبور نہ ہوں ہمارے سامنے گزرنے پر، لوگوں کو پریشانیاں نہ ہوں۔ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں یا گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں، بہرحال ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ احتیاط ضروری ہے، اس لیے کہ نماز اہم عبادت ہے، اس کی حفاظت سب سے پہلے وہ کرے جو نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ نمازی اگر نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے میدان میں، بیابان میں، ایسی جگہ پر جہاں بہت دور دور تک اس کے سامنے کوئی دیوار نہیں ہے، تو وہاں اسے چاہیے کہ اپنے سامنے سترا لگا لے، سترے کے بغیر نماز ادا نہ کرے، تاکہ کوئی گزرنے والا گزرے تو سترے کے بعد سے گزرے، اس کی نماز میں خلل بھی نہ پڑے اور گزرنے والے پر کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی بغیر سترے کے کسی بیابان میں، کسی میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، اب اگر اس کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہے، کوئی جانا چاہتا ہے، تو اب وہ کیسے گزرے گا اور کب تک وہاں کھڑا رہے گا، یہ کن حالات میں جائز ہے؟ تو فقہا نے اس کی ایک تعیین کی، اس کے لیے ایک مقدار متعین کی کہ کتنی دور سے گزرا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس بات کی صراحت ملتی ہے کتابوں میں کہ جہاں تک نمازی کی نظر جا رہی ہے اتنی جگہ کو چھوڑ کر، اتنی مقدار جگہ کو چھوڑ کر اس کے بعد کوئی بھی گزرنے والا گزر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے کسی بیابان میں، میدان میں، کسی کھلی ہوئی جگہ میں، اور وہاں دور دور تک کوئی دیوار بھی نہیں ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جہاں نماز پڑھ رہا ہے اس کی جو سجدہ گاہ ہے وہاں جب وہ نظر ڈالے گا تو نظر کتنی دور تک جائے گی؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، نگاہیں جما کر دیکھتے ہیں، تو ہماری نظر کچھ دور تک جاتی ہے، اس چیز سے ہٹ کر بھی اس کے گرد و پیش میں پھیلتی ہے۔ جہاں تک ہماری نظر پھیل رہی ہے اس کے بعد والے علاقے سے گزرنے والا گزر سکتا ہے۔ اب یہ جگہ کتنی ہو سکتی ہے، اس کی بھی فقہا نے وضاحت کی کہ تقریباً 3 صف چھوڑ کر اس کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ صف جس صف پر وہ کھڑا ہے، وہ جگہ جہاں وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد 2 صف کی مقدار جگہ چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ عام طور سے جب ہم کسی جگہ نظر جما کر دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ کا ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے اس کے بعد سے گزرا جا سکتا ہے۔ یہی حکم جو کھلی جگہ اور میدان بیابان کا ہے، وہی حکم مسجد کبیر کا بھی ہے۔ کتابوں میں مسجد کبیر کا لفظ ملتا ہے، اور مسجد کبیر کی اس مقام پر فقہا نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے
कि जिसकी लंबाई 40 गज हो, यानी मिंबर और मेहराब वाली दीवार से लेकर उसके सामने वाली दीवार तक 40 गज का फासला हो, वो मस्जिद कबीर कहलाएगी। मिंबर वाली दीवार और उसके सामने वाली दीवार के दरमियान 40 गज का फासला हो तो मस्जिद कबीर कहलाएगी। इसका हुक्म वही है जो हुक्म मैदान और बियाबान में नमाज पढ़ने का है और उसके सामने किसी के गुजरने का है। यानी यहां भी हम 3 सफ छोड़कर उसके सामने से गुजर सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात चाहिए। जिस तरह नमाजी को एहतियात चाहिए नमाज के लिए खड़े होने से पहले, वैसे ही गुजरने वालों को एहतियात चाहिए। रह गई वो मसाजिद जो आम तौर से हमारे शहरों में, हमारे इलाकों में बनती हैं, उन मसाजिद में चूंकि पूरी मस्जिद एक ही जगह के हुक्म में है, इसलिए फुकाहा ने मना किया कि जहां नमाजी खड़ा हो गया उसके बाद से लेकर उसके सामने तक जो दीवार है वहां से नहीं गुजरा जा सकता। ये पूरी मस्जिद एक ही मकाम और एक ही जगह के हुक्म में है, लिहाजा दीवार तक उसके सामने से कहीं से भी नहीं गुजरा जा सकता। मस्जिद कबीर का वो हुक्म है जो बियाबान और मैदान और खुली जगह के लिए है कि वहां हम 3 सफ की मिकदार जगह छोड़कर सामने से गुजर सकते हैं। खुलासा यह है कि मस्जिद कबीर इस मौके पर जहां नमाजी के सामने से गुजरने और उसके गुनहगार होने की बात है, इस मौके पर मस्जिद कबीर यानी बड़ी मस्जिद उस मस्जिद को कहा जाता है जहां मेहराब वाली दीवार से लेकर सामने वाली दीवार तक 40 गज का फासला हो। अगर उससे कम है तो फिर वो मस्जिद सगीर के हुक्म में आएगी, मस्जिद कबीर के हुक्म में नहीं आएगी। मस्जिद कबीर में नमाजी के सफ और उसके बाद वाली 2 सफें छोड़कर उसके आगे से हम गुजर सकते हैं।